نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 975، 27واں پارہ، سورہ ذاریات، تیسرا رکوع، آیت نمبر 47 تا 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کے شروع میں قیامت کا تذکرہ تھا اور اچھے اور برے لوگوں کے انجام کا تذکرہ تھا۔ پھر 5 قوموں کا تذکرہ آیا جو تباہ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر توحید اور قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے تو فرمایا کہ دیکھو، آخرت، قیامت، دنیا کا ختم کر کے دوبارہ پیدا کرنا، انسان کو موت دے کر عام انسانوں کے جسموں کو مٹی میں ملا کر اسی مٹی کے اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان کو نئے سرے سے پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے اپنی قدرت سے آسمان بنا دیا، انہوں نے اپنی قدرت سے زمین بچھا دی۔ اتنی بڑی قدرت والے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس انسان کو دوبارہ بنا دے۔ اور پھر آخرت کی ضرورت بھی سمجھو کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں اختیار سے عمل کرتا ہے جس کا ثواب ملتا ہے یا گناہ ہوتا ہے۔ آخرت میں ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جو کر لے تو ثواب مل جائے یا کوئی برائی کا عمل کرے تو گناہ ہو۔ آخرت میں ثواب گناہ والا عمل نہیں رہے گا، اس دنیا تک ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد اس عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں پورا بدلہ ہے، دنیا میں پورا بدلہ نہیں۔ تو اگر دنیا نہ ہوتی، خالی آخرت ہوتی، تو بدلہ کس چیز کا ہوتا؟ اور صرف دنیا ہی دنیا ہوتی، آخرت نہ ہوتی تو خالی عمل ہی عمل ہوتا، کوئی بدلہ، کوئی جزا، کوئی سزا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ آخرت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں، چیز اپنے جوڑے کے ساتھ سجتی ہے اور ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جوتا ہے تو 2 بنائے، ایک جوتا بندہ پہنے، حدیث شریف میں منع کیا گیا ایک جوتا پہن کے نہ چلے، تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جوتے کا مقصد ہے پاؤں کو راحت ہو، پاؤں زخمی ہونے سے بچے، پاؤں گرد و غبار سے بچے، تو پاؤں میں تھکن نہ ہو، کم ہو، تو ایک جوتا پہننے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ کپڑے ہیں انسان کے 2 کپڑے، ایک نیچے اور ایک اوپر، ایک نیچے شلوار ایک اوپر قمیص، دونوں کو مل کر کپڑے کا پورا ہوتا ہے، ورنہ بندہ ایسے بے وقار سا لگتا ہے۔ باوقار سنجیدہ مجلس میں انسان ایسے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح نر اور مادہ بھی جوڑا ہے، مذکر مؤنث، ان سے نسل چلتی ہے۔ اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ پودوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں،
اسی طرح کھانا میں بھی جوڑا ہے، روٹی ہوتی ہے ساتھ سالن ہوتا ہے، دونوں کو ملا کے کھاتے ہیں۔ اکیلی روٹی بھی کام نہیں کرتی اور اکیلا سالن بھی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح جنت اور جہنم بھی جوڑا ہے، دونوں کو ملا کے جزا اور سزا کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ صرف جنت ہی جنت ہوتی تو سزا کیسے ہوتی؟ صرف دوزخ ہی دوزخ ہوتی تو اچھا بدلہ کیسے ہوتا؟ فرشتے جو خیر ہی خیر ہیں اور شیاطین جو شر ہی شر ہیں، یہ بھی جوڑا ہے۔ ایک جو ہیں وہ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسرے شیاطین وہ برائی کی ترغیب دیتے ہیں، تو یوں امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ آسمان اور زمین جوڑا ہے، آسمان کی طرف سے پانی برستا ہے، زمین غلہ اگاتی ہے تو معیشت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، روزی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ رات دن ہے، اندھیرا اجالا ہے، سفیدی سیاہی ہے، بیماری تندرستی ہے، کفر ایمان ہے، سانس ایک آنے والا ہے ایک جانے والا ہے، بجلی کی تاریں ایک ٹھنڈی ہیں ایک گرم ہے، یہ سب چیزوں کے جوڑے ہیں تو یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، وہ آخرت ہے۔ تو ان چیزوں کے تم غور کرو تو تمہیں نصیحت حاصل ہو کہ آخرت کی بھی ضرورت ہے اور آخرت ضرور آئے گی، اللہ اس پر قادر بھی ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد فرمایا کہ بھئی دیکھو اللہ کی طرف دوڑو۔ اب کیا مطلب؟ کہ کفر کو چھوڑو اور اسلام کی طرف دوڑو۔ جو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، جو اسلام کے عقائد ہیں ان کو اپناؤ، جو اعمال ہیں ان کو اختیار کرو، جو چیزیں دوزخ کی طرف لے جانے والی ہیں ان کو چھوڑو، جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں ان کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے کہ وہ تمہیں آ کر بتائیں کہ کیا چھوڑنا ہے اور کس کی طرف دوڑنا ہے، تو وہ کھلم کھلا تمہیں ڈر سنا دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اور نبیوں کی تعلیمات میں سب سے بنیادی چیز توحید ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو بھئی توحید اپنا لو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ باقی رہی یہ بات کہ نبی کو یہ لوگ نعوذ باللہ ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلی قوموں میں رسول آتے رہے تو انہوں نے بھی ان کو ایسی ہی باتیں کہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہر قوم نے نبی کو ساحر کہا، مجنون کہا، یہ لفظ سب نے رٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان سب نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ بھئی جب بھی کوئی نبی آئے گا تو ہم اس کو ساحر بھی کہیں گے، مجنون بھی کہیں گے؟ نہیں، مشورہ تو نہیں کیا۔ کتنی قومیں ان کے آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ مشرکین مکہ کی کہاں ملاقات ہوئی قوم عاد سمود وغیرہ سے؟ نہیں ہوئی۔ پھر بات یہ ہے کہ طبیعت میں شرارت تھی، تو جن کی طبیعت میں شرارت تھی اس طبعی شرارت نے ان کو آمادہ کیا، جیسے قوم عاد سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی طبعی شرارت نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ نبی کو مجنون کہیں اور نبی کو ساحر کہیں، تو اسی طرح مشرکین مکہ کی طبعی شرارت نے ان کو آمادہ کیا۔ تو یہ طبعی شرارت کی وجہ سے یہ سب کی بات ایک ہی ہو گئی، انہوں نے بھی ساحر مجنون کہا، انہوں نے بھی ساحر مجنون کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ چھوڑیے ان کو، توجہ ہی نہ کیجیے، یعنی ان کے پیچھے نہ پڑے رہیے، نہیں مانتے تو چھوڑ دیجیے۔ آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، دعوت دینا، دلائل پہنچانا، اعتراضات کے جوابات دینا، اشکالات حل کرنا، سب کر دیا آپ نے، بس چھوڑ دیجیے۔ اور آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، نصیحت کرتے رہیے، لیکن فائدہ نصیحت کا ان لوگوں کو ہوگا جو ایمان والے ہیں، ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایمان کی نیت ہے جن کی، دل سے ماننے جانے والے۔ دل سے جب بندہ جب تک کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ حضرت فاروق اعظم کا قصہ مشہور ہے، حضور کا سر لینے جا رہے تھے، نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے تھے، تو اپنی راستے میں کسی نے کہا کہ اپنی بہن کی خبر لو، تو بہن کی طرف چلے گئے، خوب مارا پیٹا، وہ قرآن پڑھ رہی تھی تو سن لیا تھا۔ پھر دل میں آیا کہ بھئی سنو تو صحیح یہ ہے کیا، تو دل متوجہ ہوا، تو کہا اچھا سناؤ میں سنتا ہوں، کیا پڑھتے ہو تم، یہ قرآن سناؤ تو صحیح مجھے، میں ذرا اس کو دیکھوں تو صحیح یہ ہے کیا۔ اب دل متوجہ ہو، یہ نہیں کہا کہ بھئی جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو نہیں ماننا، میں نے اس کے ساتھ ضد لگانی ہے، نہ، کہا سنوں تو صحیح یہ کہتے کیا ہے، دیکھوں تو صحیح۔ اب دل متوجہ ہوا، دھیان کیا تو قرآن دل میں اتر گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو دل کو متوجہ کرنا،
دل کا دھیان دینا اور دل کو ٹھیک رکھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ یہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ لفظی معنی دیکھیے، والسماء اور آسمان، بنیناہا ہم نے اسے بنایا، بِأَیْدٍ قوت کے ساتھ۔ عید کا معنی ہاتھ بھی ہوتا ہے، عید کا معنی قوت بھی ہوتا ہے، تو دونوں ترجمے یہاں کیے گئے۔ قوت کے ساتھ، اگر ہاتھ مراد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ مراد ہوں گے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ وسعت والے ہیں، یعنی ہماری قدرت بڑی وسیع ہے۔ وَالْأَرْضَ اور بنایا ہم، اور زمین، فرشناہا ہم نے اسے فرش بنا دیا، بچھا دیا۔ زمین ویسے تو کرہ نما ہے، گیند سے ملتی جلتی، پوری گیند کی طرح گول تو نہیں ہے لیکن گیند کے قریب قریب ہے، بیضوی شکل سی ہے، کرہ نما کہتے ہیں، لیکن رہنے میں ایسے لگتی ہے جیسے بچھا ہوا فرش ہوتا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز، خلقنا ہم نے پیدا کی، زوجین جوڑا جوڑا، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو کہ دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے۔ فَفِرُّوا پس دوڑو تم، الی اللہ اللہ کی طرف، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، مبین نذیر ڈر سنانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ ولا تجعلوا نہ ٹھہراؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا معبود آخر دوسرا، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کذالک اسی طرح، ما اتا نہیں آیا، الذین ان لوگوں کے پاس، من قبلہم جو مشرکین مکہ سے پہلے تھے، من رسول کوئی بھی رسول، الا مگر، قالو انہوں نے کہا اس نبی کو، ساحر جادوگر، او مجنون یا نعوذ باللہ پاگل۔ اتواصوا بھی کیا وہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے تھے کہ بھئی سب نے یہی کہنا ہے؟ نہیں، بل ہم بلکہ وہ لوگ، قوم طاغون شرارتی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی طبعی شرارت نے ان کو یہ جملے کہنے پر آمادہ کیا۔ فتول عنہم آپ منہ موڑ لیں ان سے، فما انت نہیں آپ بملوم کوئی ملامت کے لائق، یعنی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ وذکر اور نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ بے شک نصیحت کرنا، تنفع نفع دیتا ہے، المؤمنین ایمان والوں کو، ماننے والوں کو۔ با محاورہ دیکھیں جی، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ لہذا دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین یقین جانو کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اسی طرح
ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. لہذا اے پیغمبر آپ ان سے بے رخی اختیار کیجئے کیونکہ آپ پر کوئی ملامت اور الزام نہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے. صدق اللہ العظیم.